سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہیں مرزا اقبال بیگ صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ مرزا صاحب آپ کے وقت کے لیے. مرزا صاحب، ورلڈ کپ سے ہم گھر واپس آ گئے، سارے لڑکے بھی واپس پہنچ گئے ہیں. ابھی جو پی سی بی میں چل رہا ہے اس پر کیا کمنٹ کریں گے؟ وعلیکم السلام. آپ کا بہت شکریہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تماشا ہر دفعہ ورلڈ کپ کے بعد لگایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سرفراز احمد کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا. اس سے پہلے 2015 کے ورلڈ کپ میں مصباح الحق نے استعفیٰ دے دیا، اظہر علی کو کپتان بنایا. بہت ساری تاریخ ہے پاکستان کرکٹ کی کہ جب بھی مایوس کن کارکردگی ٹیم پیش کرتی ہے تو اس کا سارا نزلہ کپتان، مینجمنٹ کمیٹی، وہ جو سلیکشن کمیٹی اور دیگر لوگوں پر گرتا ہے اور بورڈ کے آفیسرز اپنی جگہ پر موجود ہوتے ہیں. اس مرتبہ بھی یہی گمک کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے کہ ہم یہ اقدامات کر رہے ہیں. اب مکی آرتھر جو ہے وہ کل پہنچیں گے دبئی سے لاہور اور ملاقات کریں گے. مکی آرتھر کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. تو اب اس سے پہلے مورنی مارکل نے استعفیٰ دیا. آج انہوں نے سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ختم کر دی. جو آئی پی سی منسٹری کی جانب سے ایکسٹینشن کا لیٹر ایشو ہوا ہے اس کرکٹ مینجمنٹ کمیٹی کو 3 مہینے کا، اس میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے افیئر دیکھیں گے، آپ الیکشن کرائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسے اقدامات نہیں کریں گے جس کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے کہ وہ کرکٹ بورڈ سے ریلیٹڈ ہوں، کیونکہ ان کو صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لکھا ہے. اب یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، کرکٹر سے مل رہے ہیں. زکا اشرف صاحب اپنی یا تو وہ نشست بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا واقعی میں وہ پاکستان کرکٹ کے ساتھ سنسیئر ہے کہ اس کو درست سم پہ لے جایا جا سکے. لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کرکٹر سے ملے تھے، محمد حفیظ، راشد لطیف، انضمام الحق، مصباح الحق، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اب پھر یہ کرکٹر سے اور مل رہے. مرزا صاحب ورلڈ کپ چل رہا تھا، ٹیم وہاں پر کھیل رہی تھی اور پیچھے سے جو بھی ایک منصوبہ بندی سے چیزیں کی جا رہی تھیں، سرفراز سے مل رہے تھے، تو ورلڈ کپ کے دوران اس طرح کی چیزیں بھی تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا. اگر ٹیم کو سٹریس آؤٹ نہیں کرنا تھا، اور جیسے کپل دیو کا بھی ایک کل اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے، انٹرویو سامنے آیا ہے کہ یہ وہی بابر اعظم ہے جس نے آپ کی ٹیم کو نمبر 1 پہ لے کر آیا ہے. وہ 6 مہینے پہلے او ڈی آئی میں ایون ہر رینکنگ میں ٹاپ کی ٹیم بنا دی تھی، اور اگر 4 میچز ہار گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائی کرتا ہے اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے؟ دیکھیں، دراصل اپنی نشست بچانے کی کوشش ہے. یہ سارا ملبہ جو ہے کپتان پر ڈال دیا جائے. بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ اس طرح کے ڈیورنگ دا ورلڈ کپ آپ جا کے پلیئر سے مل رہے ہیں اور آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ یہ انضمام الحق اور بابر اعظم کی ٹیم ہے. تو آپ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو اور کرکٹرز کو؟ وہ تو ڈیفینیٹلی انڈر پریشر ہوں گے. میرے خیال میں پاکستان کرکٹ میں اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک مستقل چیئرمین آنا چاہیے، کیونکہ 22 دسمبر 2022 کے بعد سے ایڈ ہاک پہ چل رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے پاکستان کرکٹ. سیاسی بنیادوں پہ تقرر ہو رہا ہے. پہلے نجم سیٹھی صاحب آ گئے، اب زکا اشرف صاحب آ گئے. تو میرے خیال میں ایک مستقل چیئرمین آئے 3 سال کے لیے. مرزا صاحب ابھی یہ بھی خبریں آ رہی تھی، ابھی انڈیا میں ہی موجود تھے بابر اعظم کے، شاید وہ واپس آ کر کچھ ملیں گے، مشورے کریں گے اور شاید وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں. کیا سمجھتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ابھی بابر اعظم کو شاید ضرورت نہ ہو کپتانی کی، لیکن ہماری ٹیم کو ضرورت ہے ان کی. بالکل، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. اب دیکھیں، بابر اعظم آئیں گے، وہ کل شاید ان کی ملاقات ہے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی سے. لیکن اگر بابر اعظم خود استعفیٰ نہیں دیں گے تو پی سی بی کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ انہیں ہٹا سکے، کیونکہ آئی پی سی منسٹری کے لیٹر کی روشنی میں یہ کوئی ایسے اقدامات نہیں کر سکتے کہ جو پاکستان کرکٹ کے لیے آگے کے لیے مشکل ہو. تو میرے خیال میں بابر اعظم نے وہاں پریس کانفرنس میں بات تو کی ہے، ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے. آپ دیکھیں، 2 سابق ٹیسٹ کرکٹرز کی 2 لابیاں بن گئی ہیں. ایک لابی کہتی ہے بابر اعظم کو ہٹایا جائے، ایک لابی کہتی ہے موقع فراہم کیا جائے. آج پنجاب کے مشیر کھیل وہاب ریاض نے، جو سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر ہے، انہوں نے زکا اشرف سے ملاقات کی اور انہوں نے بھی زکا اشرف کو یہ کہا کہ اس وقت تبدیلی مناسب نہیں ہے. اور وہ جو آپ نے سوال کیا کہ اگر بابر اعظم کو ہٹاتے تو کون کپتان بنے گا؟ آسٹریلیا کا امپورٹنٹ ٹور ہے. 1995 کے بعد سے ہم آسٹریلیا میں کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتے، تو آپ کس کو کپتان قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہیلم آف افیئرز پر. اور مرزا صاحب یہ جو سیاست بہت زیادہ جس نے آلودہ کر دیا پی سی بی کو، جس کا نقصان صرف یہ ہے کہ جو بہت مشکل سے، بہت محنت سے پاکستانی ٹیم نے اپنا نام بنایا اور ٹاپ کی ٹیموں میں شامل ہوتی ہے، اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ ابھی کے لیے مرزا اقبال بیگ صاحب، سینئر سپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے کوشش کی ان کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھائیں. ابھی جو چل رہا ہے کہ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی بھی بنائی جائے گی، 4 سے 5 رکنی وہ کمیٹی ہوگی، سارے سفارشات پیش کرے گی. پاکستان کو $6.5 ارب کا بیرونی فائنینسنگ گیپ سامنے آیا ہے.